بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابتدائی تجوید القرآن کورس کا ہمارا یہ سبق نمبر 9 ہے، اور اس میں ہم پڑھیں گے حروف شجریہ کے بارے میں اور حرف حافیہ کے بارے میں۔ مگر ہر سبق کی طرح پچھلے اسباق کی مختصر دہرائی کریں گے۔ ہم حروف تہجی کے مخارج سیکھ رہے ہیں، اور حروف کے ادا کرنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حروف حلقی کے مخارج ہم پڑھ چکے ہیں۔ حروف حلقی گلے سے ادا ہونے والے حروف کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حروف لسانیہ شروع کیے ہیں۔ حروف لسانیہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں۔ ان میں ہم قاف اور کاف کا مخرج پڑھ چکے ہیں، جنہیں حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ زبان کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف جیم، شین، یا کے مخارج، ان کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ زبان کے درمیان سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ جب زبان کا درمیان اوپر کی طرف تالو سے لگتا ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ انہیں حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ شجر وسط کو کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ وسط سے، وسط لسان اور وسط تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ سوال: جیم، شین، یا کا مخرج کیا ہے؟ بہت ہی آسان جواب، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، وسط زبان، وسط تالو۔ اس کے بعد ہمارا مخرج ہے ضاد کا مخرج۔ ضاد کو حرف حافیہ بھی کہتے ہیں۔ جب صاد کے اوپر نقطہ آ جائے تو ضاد بن جاتا ہے، اور اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ، زبان کی سائڈ۔ جب اوپر کے 5 دھاڑوں سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ مخرج بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ تفصیل کیا ہے؟ جب ضاد کا مخرج زبان کے درمیانے، ضاد کا مخرج یہ ہے کہ جب آپ کی زبان کا درمیانی کنارہ، یعنی زبان کی سائڈ یا زبان کی کروٹ داڑھوں کے اوپر سے لگاتے ہیں، دائیں طرف یا بائیں طرف، کسی بھی ایک طرف آپ لگا سکتے ہیں، جس میں بھی آپ کو آسانی ہو، تو آپ کی زبان کا درمیان اوپر کے داڑھوں پر لگے تو ضاد بنتا ہے۔ زبان کا درمیان کہنا تو بہتر نہیں ہوگا، زبان کی کروٹ یا زبان کا کنارہ، یہ جب لگتا ہے اوپر کی دھاڑوں سے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ زبان کی نوک دھاڑوں پر نہیں لگانی، بلکہ زبان کی سائڈ دھاڑوں پر لگانی ہے، اور نہ ہی زبان کی سائڈ اوپر کے دانتوں پہ لگانی ہے۔ زبان کی سائڈ اوپر کی دھاڑوں پر لگے گی تو ضاد ادا ہوگا۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ ضاد کو دال یا زا کے ساتھ مکس نہیں کرنا، اور یہ اہم بات ہے، اور نہ ہی ضا کے ساتھ مکس کرنا ہے۔ ضاد کا مخرج دال سے، زا سے اور ضا، ان تینوں سے الگ ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ضاد کے مخرج میں ایک صفت پائی جاتی ہے، ضاد کے حرف میں صفت استطالت، یعنی جب ضاد کو ادا کریں گے تو آواز کچھ دراز ہوگی، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ کچھ الفاظ مثال کے طور پر ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ضاد کا مخرج اور ضاد کے حرف کی ادائیگی ٹھیک ہو۔ مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید مخارج پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔